نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم قرآن میں سے جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث شفا ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن جو منکر ہیں وہ تمام کے تمام خسارے میں ہیں، انہیں قرآن سے نفع نہیں ہوتا بلکہ قرآن سے گھاٹا ہی ہوگا۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، مفسرین قرآن نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ظالم صرف وہ نہیں ہے جو قرآن کے منکر ہیں یعنی کافر ہیں، ہر وہ بندہ جس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، اعتقاد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ظاہراً اس نے کلمہ پڑھا بھی ہے لیکن اس کا اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر یقین نہیں ہے، وہ تمام کے تمام ظالموں میں شامل ہے۔ جس طرح آج کے دور میں بہت سے لوگوں کے ہمیں براہ راست کھلے الفاظ کے اندر پیغامات میسیجز آتے ہیں، واٹس ایپ آتے ہیں، جیو وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے دنیا کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے، لیس الانسان الا ما سعی، تو کیا وظیفہ کرنا محنت نہیں ہے؟ اللہ سے مانگنا محنت نہیں ہے؟ یہ مشقت نہیں ہے؟ تو جب کلمہ گو کا یہ اعتقاد یا یہ ایمان ہوگا تو وہ اسے قرآن سے کیا نفع ہوگا، اسے آیت الکرسی سے کیا نفع ہوگا، یا سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس سے کیا نفع ہوگا، آخری کل پڑھتا ہے 2 یا 4 کل پڑھتا ہے تو اس سے کیا نفع ہوگا۔ تو جب ایسا ایمان، ایسا اعتقاد ہو تو پھر روحانیت میں ایسے شخص کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اسے ہرگز جو ہے وہ نفع نہیں ہوتا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کی اپنی فضیلت ہے، اپنی شان ہے، اپنے کمالات ہیں، اپنے معجزات ہیں، پھر اپنی ہی تاثیر ہے۔ یہ جو میں نے آخری لفظ بولا ہے زور دے کے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنی ہی تاثیر ہے۔ جس طرح اسماء الحسنی مختلف جو اللہ رب العزت کے نام ہیں، ہر اسم کی اپنی تاثیر ہے، کچھ اسم جلالی ہیں، کچھ جمالی ہیں، کچھ ہم تسخیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ جو ہے ناپاک اور گندے تعلقات یا علت جو ہوتی ہے ان کو توڑنے کے لیے یا دشمنوں کو جو ہے وہ راہ راست پہ لانے کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہر اس پاک کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ والوں، میں کئی بار اس موضوع پہ بیان کرتے ہوئے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو 2 آخری آیات ہیں جہاں سارا قرآن ہی اللہ کی عطا ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے اور بے پناہ فضل ہے، لیکن یہ 2 آیات اللہ کا خاص انعام ہے۔ ان کے اندر مکمل ایک نظام ہے روحانیت کا، حفاظت کا، بلکہ میں آسان الفاظ میں کہوں، مختصر کہوں تو یہ ہے کہ یہ 2 آیات کے اندر مکمل ولایت کا نظام ہے۔ تیسرا کلمہ اور سورۃ توبہ کی یہ آخری 2 آیات یہ مکمل ولایت کا نظام ہے۔ یعنی جس طرح بچہ جو ہے وہ پہلی کلاس سے شروع ہوتا ہے تو پی ایچ ڈی تک جاتا ہے یا آج کی ڈگری جو ہے پوسٹ ڈاک تک جا سکتا ہے، اسی طرح تیسرا کلمہ کوئی پکڑ لیتا ہے یا سورۃ توبہ کی آخری یہ 2 آیات پکڑ لیتا ہے اور اس کو کوئی رہبر ساتھ مل جاتا ہے رہنمائی کرنے کے لیے، تو وہ صرف ان 2 اذکار میں سے کسی ایک ذکر کو پکڑ کے اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے۔
تو ان دو آیات کے اندر جہاں اللہ نے تاثیر رکھی ہے جادو کی کارڈ کی، جادو کو پلٹانے کی، حالات کو پلٹانے کی، حالات کو پلٹانے کی، حالات کو پھیرنے کی، برے حالات میں سے اچھے حالات نکالنے کی، رزق کی بندش ہے یا رزق کی تنگی ہے تو اس کو خوشحالی میں بدلنے کی، اسی طرح کوئی شخص بری عادتوں میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی علت کا شکار ہو گیا ہے، اس کو اس حالات میں سے نکالنے کے لیے بہن ہی اللہ رب العزت نے ان دو آیات کے اندر تسخیر کا سمندر سمویا ہے۔ قرآن میں اور بھی آیات ہوں گی یا سورہ مبارکہ بھی ہوں گی، لیکن جو میرا اپنا تجربہ یا مشاہدہ ہے یا علم ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل اور سورہ توبہ کی آخری یہ دو آیات جو میں نے پڑھی، ان کے کوئی اور سورت یا کوئی اور آیت تسخیر کے حوالے سے ہم پلہ نہیں ہے۔ یعنی جتنی تسخیر یا مخلوق خدا کو آپ ان دو، ایک سورت اور دو جو آیات ہیں اس سے مسخر کر سکتے ہیں یا قرآن کے اتنے حصے سے مسخر کر سکتے ہیں، بقیہ قرآن کے اندر یہ تسخیر کے حوالے سے کوئی ایسی آیت یا سورت میری نظر میں نہیں ہے یا میں اس کا عامل نہیں ہوں۔ جو میں نے پایا یا جو میں نے سیکھا وہ میں نے نقطہ آپ کے ساتھ اب حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ سورہ مزمل کے اندر مخلوق خدا کو، اللہ کی ہر قسم کی مخلوق کو مسخر کرنے کی جو طاقت ہے وہ کمال ہے، وہ اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں ان کے اندر مخلوق کو مسخر کرنے کی جو طاقت ہے وہ اپنے کمال پہ ہے۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آخری دو آیات۔ تو اللہ والوں، گھر کے اندر میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا ہو، بیوی کی میاں کے ساتھ نہیں بنتی یا میاں کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں رو رہی ہوتی ہے۔ ماں کو تو ہوتا ہے نا کہ میرے بیٹے کا گھر ہے، اسی طرح جو بیٹیاں ان کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے ہماری بیٹی کا گھر ہے، تو بڑے ہی درد لیتے ہیں۔ تو ان دونوں کے دلوں کو جوڑنا ہو، یعنی میاں بیوی کے دل کو جوڑنا ہو، ساس یا سسر ہے، ماں یا باپ ہیں، یعنی گھر میں دوسرے لوگ ہیں، تو وہ یہ چاہیں کہ ان کا دل جڑ جائے، تو اللہ والو یہی سورۃ توبہ کی آخری دو آیات، آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129 کو ماں باپ ان دونوں کا تصور کر کے پڑھیں کہ یا اللہ ان کے دلوں کو مسخر کر دے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت ڈال دے، تو اللہ والو 7 دن نہیں گزریں گے حالات بدل جائیں گے۔ ابھی یہ کون پڑھ رہا ہے؟ تیسری پارٹی پڑھ رہی ہے، نہ بیوی پڑھ رہی ہے نہ میاں پڑھ رہا ہے۔ میں نے تو ایک مثال دی ہے کہ مثال کے طور پہ ساس پڑھ رہی ہے یا ادھر سے ماں پڑھ رہی ہے، تو تیسری پارٹی پڑھ رہی ہے، تو اللہ والو اس کی اتنی تاثیر آتی ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بیوی میاں کے لیے پڑھے گی اور یا میاں کا مسئلہ ہے تو میاں بیوی کے لیے پڑھے گا یہ نیت کر کے کہ یا اللہ اس کے دل کو میرے لیے مسخر کر دے یا اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، تو اس کی تاثیر کتنے دنوں میں آئے گی؟ اس کی تاثیر 7 پل کے اندر آئے گی، 7 پل کے اندر آ جائے گی، یعنی آپ 7 بار ہی صرف پڑھیں گے تو اس کی تاثیر آنا شروع ہو جائے گی۔ 7 دن جو تاثیر کے ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ ہیں۔ پھر دوسری اس عمل کے ساتھ جو یا ان آیت مبارکہ کے ساتھ جو خوبصورتی ہے وہ یہ باہر قرآن مجید کی 2 آیات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، یہ کسی پیر فقیر کا کہنا نہیں ہے، کہ بغیر یقین کے یا غیر یقینی صورتحال میں بھی یہ پڑھی جائیں، یعنی عقیدہ اور ایمان جس طرح آج کل ہمارا فی زمانہ ہے، اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ بھی پڑھی جائیں تو تب بھی اللہ نفع سے خالی نہیں رہنے دیتا۔ بقیہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں، جتنے بھی عملیات ہیں، جتنی بھی ریاضت اور مجاہدات ہیں، سب کے لیے ایمان اور یقین کا پختہ ہونا ضروری ہے۔ یہ 2 آیات کا کمال ہے کہ کوئی بے یقینی کے ساتھ بھی پڑھتا ہے تو تب بھی اللہ کی مدد آ کے رہتی ہے۔ خاص طور پہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے
تو وہ بہت سے وظائف کر کر کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اتنا کچھ کیا کیا ہو گیا ہے۔ اگر وہ اس طرح کی کیفیت کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کی بشارت ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ نفع سے پھر بھی خالی نہیں، اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ تو اللہ گھر میں بیوی کی میاں سے یا میاں کی بیوی سے نہیں بنتی، ان دونوں میں کوئی ایک فریق دوسرے کا تصور کر کے پڑھے کہ یا اللہ اس کے دل کو میرے لیے مسخر کر دے، تو 7 دن نہیں گزریں گے کہ اللہ رب العزت اس کے قلوب کو، ان کے قلوب کو ملا دے گا، یا جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے فریق دوم کا جو دل ہے وہ فریق اول کے لیے اللہ مسخر فرما دے گا۔ اسی طرح پورے گھر کے اندر لڑائی ہے، پورے گھر میں بچے آپس میں لڑتے ہیں، بہو لڑتی ہے، نندیں لڑتی ہیں، مار کٹائی، مچھلی منڈی کا ماحول بنا ہوا، ہر روز جو ہے وہ فساد گھر میں شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایسا ماحول ہے تو سارے گھر والے مل کے پڑھے، سارے گھر والے ان آیات مبارکہ کو، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کو مل کے پڑھے تو انشاءاللہ العزیز 7 دن نہیں گزریں گے، وہ بہن بھائی جو آپس میں دست و گریبان ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، 7ویں دن ایسے انشاءاللہ اللہ ان کے دلوں کو آپس میں ملا دے گا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات آپ لوگوں کے لیے تو جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، آج آپ دیکھیں کہ جہاں بھی آپ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، دلوں کے اندر اتنی قدورتیں، کینہ، بغض، نفرت ہے۔ میں نے بات گھر سے شروع کی، گھروں کا یہ حال ہے تو باہر کیا حال ہوگا؟ تو کوئی بھی آپ کا جونیئر یا سینئر، آپ نے جس طرح صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، محفل میں آئے ہیں، پریس کر کے پہن کر آئے ہیں، یہ حالت بھی برداشت نہیں ہے۔ آپ کا جو منصب ہے یا عہدہ ہے وہ اس کی بات نہیں میں کر رہا کہ بھئی وہ نیچے والا تو حسد کر رہا ہے، کپڑے بھی برداشت نہیں آج کے دور میں۔ وہ یہ کہیں گے کہ جی اس کی تنخواہ 50,000 ہے، میری 40,000 ہے، یہ 50 میں اتنے کپڑے کہاں سے پہنے جا رہا؟ تو بھائی یہ بھی تو ممکن ہے اس کا کوئی اور ذریعہ آمدن بھی ہو، اس کو کہیں اور سے بھی آمدن آتی ہو، تو اس کا نظام چل رہا ہو۔ کتنے ملازمین ایسے ہوتے ہیں کہ ملازمت وہ شوقیہ کر رہے ہوتے ہیں یا ضرورتاً بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بیوی بھی ساتھ نوکری کر رہی ہوتی ہے، کسی کا ذمہ دارہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی گھر، مکان، دکان ہوتی ہے، اس نے کرائے پہ دیا ہوتا ہے، وہاں سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے، یا کسی کے والدین ہوتی ہیں، ان کی پینشن آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نظام چلانے کے لیے کئی طرح کے سہولتیں انسان کو دی ہوئی ہوتی ہیں، جہاں سے اس کے ذرائع آمدن ہے، اس کو آمدن آتی ہے۔ لیکن جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، وہ بس یہ سوچتا ہے کہ کیونکہ میری پوری نہیں پڑ رہی، میں کلف والا کپڑا نہیں پہن سکتا، اینے کیوں پا لیا ہے، تو وہ حسد میں ہی مرتا جائے گا۔ پھر دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، پھر دفتر کے اندر لگائی بجائی، ایک دوسرے کو خلاف اکسانا، جس طرح آج کل دیکھیں ہماری عدالتوں کا نظام بنا ہوا، 14-15 جج ہیں، وہ کیا تتر بتر ہو گئے ہیں، پڑھے لکھے، اس سے زیادہ تعلیم نہیں ہے نا، نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تعلیم اور تربیت کا کردار ضرور ہے، لیکن قلوب کو جوڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات آج ثابت ہو گئی نا۔ یہ کوئی نیچے والے طبقے میں لوگ لڑتے تو ہم کہتے کہ یہ ان پڑھ ہیں، یہ جاہل ہیں، ان کی تربیت نہیں ہے۔ اللہ اوپر قاضی ہے، یہ زمین پہ قاضی ہیں، جو لوگوں کے بختوں کا، نصیبوں کا، مقدروں کا فیصلہ کر رہے ہیں، ان کا حال آپ کے سامنے ہے کہ پورا ملک آج جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ تو بے نہیں ہر سطح پہ، ہر درجے پہ یہ حالات ہیں۔ تو اللہ لوگ ان حالات سے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، یا جس طرح استاد ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں، وہاں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، اس طرح مولمہ ہے، عالمہ ہے، کوئی مدرسہ چلاتے ہیں، پیر ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا عوام کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، پبلک ڈیلنگ ہے، ان کے لیے اللہ والوں یہ انمول موتی ہے، یہ عمل انمول موتی ہے۔ جو مرضی ہو جائے اپنے اوپر ایسے فرض کر لیں، اپنے نفس کے اوپر ایک پاؤں رکھ کے نفس کو مجبور کر دے ماننے پہ کہ میں چاہے کھانا نہ کھاؤں، کپڑے استری کیے وہ نہ پہنوں، میں ہر کام چھوڑ سکتا ہوں، شیو کر کے جاتا ہوں تو شیو نہیں کروں گا، لیکن گھر سے پہلے باہر قدم نہیں رکھوں گا جب تک میں پہلے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کو 129 مرتبہ پڑھ نہیں لیتا۔ اس کو اب آپ کے اوپر ہے، آپ فجر کے بعد پڑھیں،
آپ ان کو کالج سکول جانے سے پہلے پڑھیں، وہاں جا کے کوئی ایسا ماحول ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا تو وہاں پڑھیں۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سورج کافی اوپر نکلے ہی نہیں، 8-9 بجے سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اور اگر آپ یہ ترتیب بنا لیتے ہیں بھائی میرے پاس وقت کم ہوتا ہے تو بعد نماز عشاء یا رات سونے سے پہلے کی ترتیب بنا لیں، یعنی کم از کم ایک بار پڑھنی ہے، ایک بار پڑھنی۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات 129 بار پڑھنے کی آپ نے ترتیب بنا لی یا اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، تو میں کتنی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اس عمل کے ساتھ پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کرنا ہے، اور نہ ہی میری طرف سے اجازت ہے۔ اپنی ذمہ داری پہ جو کرتا ہے وہ سو کرے۔ آپ کسی کو جو میری بات سنیں یا آپ حضرات سن رہے ہیں ان کو اجازت نہیں ہے، کیوں؟ بعد میں اس کے ساتھ دوسرے وظائف جب پڑھیں گے تو وہ رجت کا مسئلہ آ جائے گا۔ جس طرح میں نے یہ کہا کہ یہ مکمل نظام ہے، تو میں نے تو ڈکے چھپے الفاظ کے اندر یہ بات بھی کہہ دی ہے، یہ مکمل ولایت کا نظام ہے۔ تو جب یہ مکمل ولایت کا نظام ہے، اس میں کیا کمی ہے کہ اور کچھ پڑھا جائے، کچھ اور پڑھا جائے؟ اب 2 باتیں ہو گئی۔ ایک بات میں نے کہی کہ گھر کے اندر بچوں کی نہیں بنتی، میاں بیوی کی نہیں بنتی۔ اس طرح میں نے دوسری بات کی بیرونی، ایک اندرونی ایک بیرونی، کے دفاتر کے اندر، فیکٹری کے اندر، یا وہاں جیسا مدارس ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، معلمہ ہوتی ہے، عالمہ ہوتی ہے، پیر ہوتے ہیں، جہاں عوام ہوتی ہے، تو وہاں ان کے قلوب کو مسخر کرنے کے لیے آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت مخلوق کے اندر آپ کی محبت کو، تعظیم کو، اکرام کو ڈال دے گا۔ یعنی آپ کے اندر وہ کمال نہیں بھی ہوگا تب بھی وہ تعریفیں کرتے جائیں گے، تو زندگی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ نظر بد سے بچیں گے، حسرت سے بچیں گے، مخالفت سے بچیں گے، جادو ٹونے سے بچیں گے۔ پھر جس نے ان 2 آیات کو 129 بار پڑھنے کا معمول روزانہ کا بنا لیا، اس پہ جادو چل ہی نہیں سکتا۔ جادو چلے گا جادو پلٹ جائے گا، نظر لگے گی نظر پلٹ جائے گی، حسرت کا وار ہوگا تو پلٹ جائے گا، تو زندگی کتنی ہو جائے گی؟ پرسکون۔ اللہ ہر قسم کی شیطانی بیماریوں سے، جناتی بیماریوں سے محفوظ جو ہے وہ فرمائے گا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم بچوں کے رشتے کرتے ہیں، تو جس طرح آج کل ہے کہ ادھر منگنی ابھی ہوئی نہیں یا بات طے ہوئی نہیں ہے تو دونوں کی ہاٹ لائن آپس میں قائم ہو جاتی ہے۔ اب وہ راتوں کو اور سناؤ پیکج لگا کے باتیں کر رہے ہیں، اور آج کل تو خیر ویسے ہی ویڈیو کالز ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ ماں باپ جو ہے وہ کمینوں کی طرح بے وقت ہو جاتے ہیں، یعنی جو بڑے رشتہ کرنے والے ہیں ان کی ایک ٹکے کی بھی درمیان میں دلال جتنی بھی حیثیت نہیں رہ جاتی، وہ فارغ بالکل۔ اب دونوں پارٹی آپس میں کیا ہو گئی ہیں؟ ڈائریکٹ۔ اب وہ بات بھی کیے جا رہے ہیں جو نکاح سے پہلے نہیں کرنی چاہیے، یا آداب ہیں رخصتی سے پہلے نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو باتوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے وبا کو رکھا ہے۔ کس کو رکھا ہے؟ بیماری کو رکھا ہے۔ تو پھر نفرتیں تو آنی جب اللہ کا نبی فرما گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب نکاح سے پہلے باتیں کریں گے جو نکاح کے بعد ہونی ہے، اور پتہ نہیں کب ہونی ہے جا کے وقت پہ، وہ پہلے کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ جتنی باتیں زیادہ ہوں گی، اچھا اور سناؤ، اچھا میں دوبارہ کال کرتی ہوں، وہ جی میں دوبارہ کال کرتا ہوں، 4 5 گھنٹے باتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ والوں پھر شادی کے بعد کیا رہ جائے گا؟ وہ جب سیل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک ننگا ہو کے سامنے آ جاتا ہے، سارے جو اندر باتیں چھپی ہیں وہ عیاں ہو جاتی ہیں، دل کیا ہو جاتے ہیں؟ دور۔ اب ماں باپ اپنے چاؤ سے لگے ہوئے ہیں، ہم بیٹی بھی آ رہے ہیں، بیٹے والے کہہ رہے ہیں ہم بیٹا بھی آ رہے ہیں۔ جب وہ بیانے کا یا رخصتی کرنے کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں دی آپس میں نہیں بن رہی ہے، آپس میں نہیں بنے۔ تو اس طرح کا مسئلہ گھر میں کسی کے ہو جائے، یا بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے بھائیوں کے اندر یا بہنوں کے اندر آپس میں باتیں طے ہوتی ہیں کہ بھائی بیٹی دینی ہے یا بیٹی لینی ہے، بعد میں کیا ہو جاتا ہے کہ مفادات ٹکرا جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی میں تو دینا چاہتا ہوں، انہوں دی ماں نہیں مانتی ہے، کبھی ماں کہتی ہے میں تو راضی ہوں پین ول کر کے، انہوں دا پیو نہیں مانتا، جس طرح بہانے ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے جواب دینے کا۔ اب آپ پریشان ہو گئے کہ بھائی ہم نے اتنی دیر جو ہے وہ مانگ رکھی، اب ہمارا کرنے کا وقت ہے تو یہ ہمیں لالی پاپ دے رہے ہیں، ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ تو اللہ اس طرح کی صورتحال ہو جائے،
یا آپ کسی جگہ پہ کسی غیروں میں رشتہ دیکھتے ہیں یا اپنوں میں رشتہ دیکھتے ہیں، اب رشتہ دیکھ کر آئے ہیں، ساری باتیں طے ہیں، ایک آدھ بندہ شیطانی لگا رہا ہے، وہ ہونے نہیں دے رہا، یہ والا معاملہ ہو جائے۔ یا جہاں پہ آپ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ ہماری بیٹی کا بیٹے کا یا اپنا نکاح وہاں ہو جائے، تو وہاں کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے کہ وہ آپ کی طرف رغبت کریں، اس طرح کی کوئی بھی صورتحال جو ہے وہ ہو، تو اللہ والو جو آپ کے مخالفین ہیں ان کا ذہن میں رکھ کے تصور کر کے روزانہ 129 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، انشاءاللہ 7 دن نہیں گزریں گے اللہ حالات کو آپ کے حق میں پھیر دے گا۔ اس لیے خاص طور پہ آج کل جو نوجوان بچے بچی ہیں، ان کے رشتوں کے لیے ماں باپ بہت پریشان ہیں، پھر میں نے بتایا اگر رشتہ ہو جاتا ہے پھر رخصتی تک باتیں نکل آتی ہیں، اس کے لیے پریشانی، پھر بعد میں آپس میں نہیں بنتی، اس کے لیے پریشانی۔ تو اگر ماں باپ ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نہ ابتدا میں پریشانی ہوگی، نہ درمیان میں ہوگی، اور نہ ہی رخصتی کے بعد ہوگی، کیوں پہلے یہ علاج شروع ہے، تو اللہ دلوں کو جوڑ دے گا۔ اب یہ جو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، اگر تو کوئی چھوٹا موٹا کام ہو تو وہ پھر 129 مرتبہ آپ 7 دن پڑھیں، اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو کم بھی کرنا چاہیں تو 7 بار صبح 7 بار شام ساری زندگی پڑھتے رہیں، 129 کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے نوکری کرنی ہے اور گج وج کے کرنی ہے پھر ساری زندگی 129 مرتبہ۔ اس طرح گھر میں لڑائیاں ہیں اور پیچھے پرانی لڑائیاں چلی آ رہی ہیں، گھر میں جوائنٹ فیملی ہے تو پھر 7 دن سے کام نہیں چلے گا، 7 دن سے افاقہ ہوگا، پھر مسلسل پڑھنا پڑے گا کہ روزانہ 129 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح بیوی کہتی ہے کہ میاں میرے میں دلچسپی نہیں لیتا، تو میاں کا تصور کر کے بیوی 7 دن پڑھے گی، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، پھر ساری زندگی پڑھے گی تو انشاءاللہ وہ ہیر رانجھا بن کے زندگی گزاریں گے، اللہ دلوں کو جو ہے وہ جوڑ دے گا۔ اس طرح ایام کا مسئلہ آتا ہے، یہ اس کو وظیفے کی نیت سے پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، اس لیے چھٹی کا کوئی امکان نہیں ہے یا چھٹی کی کوئی چانس نہیں ہے، نہ اجازت ہے، مسلسل پڑھنی۔ اللہ نہ کرے کوئی نرمی سستی کو بیماری آ جاتی ہے، صبح نہیں پڑھ سکے شام کو پڑھ لے، شام کو نہیں پڑھ سکتے تو دوپہر کو پڑھ لیں، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، لیکن کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ جب گھر سے نکلیں تو کم از کم ان 2 آیات کو 1 بار یا 3 بار ضرور پڑھ کے نکلیں۔ جب ان آیات کو پڑھ کے نکلیں گے انشاءاللہ العزیز جو کام نہیں بھی ہونا، آپ کی نگاہ میں نہیں ہوتا نظر آ رہا، تو پھر اللہ کی مدد آپ دیکھیں گے، وہ کام ہوگا، پھر اللہ کے اوپر آپ کا یقین بنے گا، قرآن پہ یقین بنے گا، ان 2 آیات کے اوپر یقین بنے گا۔ اس طرح من جملہ جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کے لیے ان 2 آیات کو اپنا ورد بنائیں، اپنا وظیفہ بنائیں۔ اللہ رب العزت ان 2 آیات کے فیض و برکات سے سب کو جو فیض یاب فرمائے۔ آپ تمام حضرات کو بھی اس کی اجازت ہے۔ اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے، یعنی جو میں نے عمل آپ حضرات کو بتایا ہے، تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ درود پاک کے ساتھ سورۃ توبہ پہ مکمل بیان جو ہے اس کے فضائل، اس کے معجزات کے حوالے سے یوٹیوب پہ تلاش چینل پہ پڑا ہوا ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ لیکن اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلی بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دونوں آیات، پھر ہر بار دونوں آیات پڑھنے کے بعد 3 بار حضور پہ درود بھیجنا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہو یا اس کے اعتقاد کو، ایمان کو، یا اس کا نام نہاد عقیدہ جو بھی کسی کا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے یا نہیں کہنا، تو وہ یہ درود پاک نہ پڑھے، وہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھ لے، میرے حضور کے فیضان سے محروم نہ رہے، محروم نہ رہے۔
تو وہ یہ درود پاک پڑھ سکتا. لیکن جو عمل میں بتاتا ہوں یا جس کی اجازت دی، جسے لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں، وہ ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو ڈیمو دی ہے، پڑھ کے سنایا ہے. یہ 2 مرتبہ یہ 2 آیات پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ درود پاک، پھر 2 آیات پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ درود پاک. تو یوں آپ کا ایک دانہ گرے گا. 2 آیات 3 بار درود پاک، ایک دانہ، پھر 2 آیات 3 بار درود پاک، ایک دانہ. تو اس میں نے رائے دی ہے، اگر کسی کو عقیدے کا کلیش ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، یا وہ کہتا ہے میں مشرک ہو جاؤں گا، تو اس کو میں نے کہا کہ بھئی آپ مشرک نہ ہو، آپ 2 آیات پڑھ کے تو آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اس طرح اکثر لوگ درود خضری پڑھتے ہیں، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. درود صدقہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی بہت ہی عالم فاضل ہو کہ وہ کہتے ہیں میں کسی کو نہیں مانتا، تو بھائی تو درود ابراہیم پڑھ. جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ میں نے تو ایک عمل بتایا ہے. جو بندہ اوپر کہہ رہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ابھی بھی وہ کافر ہی ہے، تو بھائی پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت مسلمان نہیں کر سکتی. اوپر نبی کریم کی جو ہے وہ ثناخوانی کر رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور نیچے کہہ رہا ہے اللہ تو ہی تو ہے، اور توحید کے مقصود اور مطلوب کو بیان کر رہا ہے. وہ بندہ پھر بھی کافر ہے، تو بھائی اس نے رہنا ہی پھر کافر ہے. تو اس لیے پھر میں نے سختی نہیں کی ہے. تو میں نے یہی آپ کو اجازت دی ہے کہ اگر آپ 2 آیات پڑھ کے آپ کہنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد، تو آپ یہ والا درود پاک پڑھیں. اگر آپ یہ نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر آپ کیا پڑھیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یا درود صدقہ میں نے بولا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اور کوئی بہت ہی ایمان والا ہو، وہ کہ جی میں بہت بڑا عالم اور مفتی ہوں، یہاں شرک کا شبہ ہے، تو بھائی تیرے لیے حکم بھی ہے اور جائز بھی ہے کہ جب شائبہ ہو جائے، شک آ جائے، تو پھر درود ابراہیم پڑھو. لگاؤ گھوڑے بگاؤ، میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، بگاؤ اب جتنا اللہ سے لے سکتے ہو لو. تو یہ اس کے پڑھنے کا جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا. آپ تمام حضرات کو اس کی اجازت.